بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قوم نے کچھ الفاظ سنے کہ میں آج بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار مخاطب ہوں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ مٹھائی کی دکانوں کی طرف بھاگے، لیکن اس کے بعد ایک تقریر شروع ہوتی ہے۔ وہ تقریر شروع ہوتی ہے جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان خالصتاً سیاسی ناکامی تھی۔ تو میں صرف یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ جب مشرقی پاکستان ہم سے علادہ ہوا تو اس ٹائم ایک فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی۔ وہ فوجی ڈکٹیٹر ایک سویلین ڈکٹیٹر ذہنیت رکھنے والے بندے کے ساتھ مل کے اس وقت کی اکثریتی پارٹی کے خلاف محاذ بنا چکا تھا۔ باقی واقعات اس کے بعد ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم پاک فوج کے جو لوگ لڑے تھے میدان جنگ میں، انہوں نے بہادری کی مثالیں قائم کی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ خالصتاً پولیٹیکل فیلئر تھا، یہ سچ نہیں ہے۔ اس ٹائم ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، اور اس ٹائم بھی عوام کی اکثریت کی بات نہیں مانی گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اب عوام کی اکثریت کی بات نہیں مانی جا رہی۔ تب ایک ملٹری ڈکٹیٹر ایک سیاستدان کے ساتھ مل کے اکثریتی پارٹی کے لیڈر کے خلاف تھا، جو کہ تھوڑا صوبائیت پرست تھا۔ آج کے ملٹری ڈکٹیٹر ایک اور سیاستدان کے ساتھ ہیں جس کی واحد وجہ شہرت، کرپشن ہے اور منی لانڈرنگ ہے۔ تو حالات بالکل نہیں بدلے اور آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ کہا گیا کہ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے۔ میں حیران رہ گیا یہ الفاظ سن کے، کیونکہ اسی سے تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ میں نے دیکھا کہ بھارت کی فوج انسانی حقوق کی بہت خلاف ورزیاں کرتی ہے۔ سارا کشمیر میں کیا کیا انہوں نے نہیں کیا اور یہ سب کو پتا ہے۔ تو یہ ہمیں سنایا گیا اور میرے کانوں کو اب تک یقین نہیں آ رہا۔ کہا گیا کہ بھارتی فوج انسانی حقوق کی بہت خلاف ورزیاں کرتی ہے، لیکن ان کے اوپر وہاں تنقید نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ فوج کے اوپر گائے بگائے یا کم و بیش تنقید ہوتی رہتی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ پاکستان کی فوج کا آپ تقابلی جائزہ بھارت سے لے رہے ہیں۔ بھارت ایک قابض فوج رکھتا ہے جو کشمیر میں ظلم ڈھاتی ہے، اس پر اگر بھارتی چپ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ لوگوں کو ننگا کریں، ماریں، قتل کروائیں، صحافی مریں، لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو تو لوگ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، کچھ نہ بولیں۔ لائک آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں اب تک ہکا بکا ہوں، مجھے بالکل کچھ نہیں سمجھ آئی کہ کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ کہا گیا کہ فیصلہ کیا تھا پچھلے سال فروری میں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، سیاست نہیں کریں گے، تو ایک تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فروری سے پہلے جو سیاست میں حصہ لیتے رہے، آپ نے خود کہا کہ یہ حلف سے یہ غداری ہے یا ان کی خلاف ورزی ہے، تو کسی کے خلاف ایکشن ہوا ہے؟ وہ سارے لوگ اب بھی حاضر سروس ہیں جو فروری سے پہلے بھی سیاست میں حصہ لیتے رہے، کیا ایکشن ہوا ہے؟ کیا آپ کسی ایک فرد پہ سارا الزام ڈالتے رہے ہیں جس کا سیاسی جماعتیں جس کا نام لیتی نہیں ہیں، یا کچھ اور لوگ بھی انوالو تھے؟ تو اس کے جواب بھی نہیں ملا۔ لیکن چلیں، یہ کہنے کے بعد کہ آپ غیر سیاسی ہیں، آگے آپ نے فوراً کہا کہ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ یہاں تک بھی بات سمجھ آتی ہے، آپ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جو بیانیہ ہے وہ آپ کو ظاہر ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور آپ اس ٹائم خاموش رہے۔ کم از کم اتنی بات کی جا رہی ہے۔ تو میں ذرا تھوڑا سا بات کر دوں کہ یہاں پہ بات روکی جا سکتی تھی، لیکن آگے آپ نے چل کے کہا لیکن وہ لوگ اب اس بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ سیاسی بیان تھا، خالصتاً سیاسی بیان تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ افراد اور پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ آپ کو کہاں سے گارنٹی ملی ہے؟ آپ تو آدھا پاکستان پہلے توڑنے کا خود بتا چکے ہیں کہ ٹوٹ چکا ہے۔ افراد اور پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان ٹوٹ چکا ہے۔ اگر ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنتا تو آدھا کیسے ٹوٹتا؟ آپ کو یہ گارنٹی کس نے دی ہے؟ ذرا ہمیں بتائیں۔ وہ کوئی آسمانی صحیفہ اترا تھا؟ کوئی کیا ہے ایسا؟ کوئی کسی حدیث میں کوئی پیشن گوئی ہے کہ پاکستان قائم رہے گا؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھنے کا کیا جواز پیش کر رہے ہیں کہ یہاں کرپشن ہوگی، چوری ہوگی، ڈاکہ ہوگا، آپ NRO دیں گے، قتل کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، عوام کی بات نہیں سنیں گے، لیکن پاکستان قائم رہے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن آپ نے اس کے بعد جو بیانیے کے اوپر بات کی کہ ایک ہیجان پیدا کیا گیا، جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا، تو میں سمپل سوال کرتا ہوں کہ بلکہ آپ دیکھ ہی لیں، وزیر اعظم عمران خان تھے، یہ کون تھا جس نے 9 اپریل کی رات کو قیدیوں والی گاڑیاں وزیر اعظم ہاؤس کے باہر پہنچا دی تھیں؟ وہ کون تھا جس نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوا دی؟ وہ کون تھا جس نے سمری بھیجی جس میں تھا کہ کوئی آرمی چیف کی تبدیلی نہ کر دے؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کس نے کھلوائی تھی؟ وہ کون تھا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ہم غیر سیاسی تھے اور ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تحریک عدم اعتماد سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، کسی چیز سے تعلق نہیں تھا، تو یہ کام کون کر رہا تھا؟ کیا سب کچھ شہباز شریف کے کنٹرول میں چلا گیا تھا آلریڈی؟ کیا آصف زرداری کے کنٹرول میں تھا؟ کون کر رہا تھا یہ کنٹرول؟ اس کا جواب بھی ہمیں دے دیں۔ اگر سیاسی مداخلت نہیں ہوئی تو پنجاب میں تحریک انصاف کی کولیشن گورنمنٹ ہوتے ہوئے صرف ایک میجر جنرل کے اوپر FIR کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر سیاسی مداخلت نہیں ہو رہی تو DGISI اور DGISPR نے ایک سیاسی لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کیسے کر دی؟ اگر مداخلت نہیں ہو رہی تو آدم سواتی نے صرف آپ کا نام لیا تھا ایک ٹویٹ میں، تو انہیں کیسے ننگا کر کے مارا گیا؟
اگر مداخلت نہیں ہو رہی تو شہباز گل کو کس نے ننگا کر کے مارا تھا؟ اگر مداخلت نہیں ہو رہی تو وہ کون ہے جو صحافیوں کو خبریں فیڈ کر رہا ہے اب تک؟ وہ کون ہے جس نے ارشد شریف کی شہادت کے بعد میڈیا کو بیانیہ دیا کہ کہو یہ حادثہ ہوا ہے؟ اگر کوئی مداخلت نہیں ہو رہی تو ہم ان سوالوں کے جواب دے دیں۔ اگر کوئی مداخلت نہیں ہے تو وہ کون ہے جس نے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے لوگوں کو ساتھ ایلفی ڈال کے جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ وہ کون ہے جس نے ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بٹھا دیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اے این پی اور فضل الرحمان کو ساتھ بٹھا دیا ہے؟ یہ نظریاتی طور پہ مخالف پارٹیاں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سیاست نہیں کی۔ اگر آپ غیر سیاسی ہوتے 7 مہینے تو دور 7 گھنٹے یہ جماعتیں ساتھ نہیں چل سکتی تھیں۔ پوری تقریر سیاسی جماعت کے خلاف کرنے کے بعد اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ غیر سیاسی ہیں تو اس پر کون اعتبار کرے گا؟ آج پتہ ہے کیا دن تھا؟ آج یہ دن تھا کہ آپ صرف یہ کہتے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، ہم انسان ہیں، مٹی گارے سے بنے ہوئے ہیں اور ہم آگے یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ یہیں پہ آپ فل سٹاپ لگا سکتے تھے، لوگوں کو لگتا کہ میں بھی کچھ سیکھ لیا ہے۔ لیکن آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد، اور آپ نے کہا کہ کوئی ایک پارٹی پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان معاشی مسائل کا شکار ہے، لیکن کوئی ایک جماعت یہ مسائل حل نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ کیا آپ کوئی سیاستدان ہیں؟ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے۔ پاکستان کے مسائل کیا ہیں آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، پاکستان کے آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا فوج سے کوئی تعلق ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ غیر آئینی ہے۔ پاکستان کے معاشی مسائل سیاستدان حل کریں گے جن کو الیکٹ کرے گی عوام۔ آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی؟ آج عوام اگر ایک جماعت کو 3/4 اکثریت دے دیتی ہے تو کیا پھر اس کی حکومت گرا کے کہیں گے کہ کیونکہ ایک جماعت کی حکومت آ گئی ہے اس لیے یہ مسئلے نہیں حل کر سکتے، سب کو حکومت میں بٹھاؤ؟ یہ تو وہی مطالبہ ہے جو امریکہ کر رہا ہے افغانستان سے کہ جی سب کو بٹھاؤ حکومت میں۔ یہ کس قسم کا مطالبہ ہے؟ جو بائیڈن حکومت کر رہا ہے، امریکہ ریسیشن سے گزرا، بدترین کووڈ سے گزرا، تو وہاں کسی نے کہا کہ نہیں جی سب کو بٹھاؤ، ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی؟ برطانیہ میں بھی یہی حالات بہت خراب ہے، ریسیشن سے گزر رہا ہے، کاسٹ آف لیونگ کرائسس چل رہا ہے، کیا کسی نے وہاں کہا ہے کہ ایک جماعت نہیں مسائل حل کر سکتی؟ بھائی یہ کون سی دنیا ہے جس میں آپ نے اس قوم کو رکھا ہوا ہے؟ پاگل سمجھا ہوا ہے لوگوں کو۔ دیکھیں لڑائی کا یہ اصول ہے کہ جب بادشاہ کو خود میدان میں آنا پڑے تو سمجھیں آپ نے شکست تسلیم کر لی۔ آج آپ نے چوروں کے بیانیے کو تحفظ دینے کے لیے خود یہ کہہ دیا کہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ تو چلیں اگر بیانیہ جھوٹا ہے تو یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز میں یہ کیوں کہا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے؟ پھر انہی میٹنگ کے نتیجے میں امریکہ میں، واشنگٹن میں اور اسلام آباد میں ڈیمارچ کیوں کیا گیا تھا اگر کوئی مداخلت نہیں تھی؟ یہ کس لیے ہوا تھا؟ چلیں یہاں پہ بھی بات ختم کر دیتے ہیں۔ میرا سمپل سوال کا جواب دے دیں، اگر یہ لیٹر سفیر کو آتا، یعنی بات کی جاتی اور وہ لیٹر ملتا، سب کو جاتا ہے کیونکہ عمران خان کو آتا، اور عمران خان اگلے دن سمری جاری کرتے اور اس لیٹر میں لکھا ہوتا کہ جب تک تم اپنے آرمی چیف کو نہیں بدلو گے پاکستان سے تعلقات نہیں ٹھیک ہو سکتے، اور عمران خان اگلے دن سمری پہ سائن کرتے، آپ کی تبدیلی کرتے اور نیا آرمی چیف لگاتے، کیا آپ نے مارشل لا نہیں لگا دینا تھا؟ یہ سوال کا جواب دے دیں۔ کیا آپ نے غدار نہیں قرار دے دینا تھا کہ یہ دیکھو جی بیرونی طاقت کے کہنے پہ اس نے آرمی چیف بدل دیا؟ یہی تو ہوا ہے، بیرونی طاقت نے کہا وزیر اعظم کو بدلو، بدلا گیا۔ بیرونی طاقت نے کہا عدم اعتماد سے بدلو، اور سازش کی میں اکثر ایک پوائنٹ پہ لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں، امریکہ نے کہا عدم اعتماد کے ذریعے نکالو اسے۔ 3 تاریخ کو عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی اور الیکشن کا اعلان کر دیا تھا، لیکن امریکہ کا آرڈر پورا کیا گیا، اسمبلی بحال کرائی گئی، عدم اعتماد سے عمران خان کو نکالا گیا تاکہ وہ ذلیل و رسوا جو امریکہ کرنا چاہتا ہے وہ ہو، اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ حکومت انسٹال کی گئی۔ ورنہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ سکتی تھی، عدالتیں آپ کی اپنی ہیں، آپ اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتے تھے 3 مہینے کے، لیکن معاشی حالات بہت خراب ہیں، الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے قومیت تسلیم کر لیتی کیونکہ اس ٹائم وہ ہجانی کیفیت نہیں ہونی تھی اتنی، پھر ہو گئی۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے یہ کہنے پہ قوم تسلیم کر لیں گے؟ ہمیں یہ لگتا تھا کہ آپ نے کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن آپ کا جو لو کیلیبر لوگوں نے دیکھا ہے، اب ہم پریشان ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے۔ نواز شریف نے پنجاب پولیس کا جو حشر کیا تھا، اب ہمیں خطرہ ہے کہ آپ نے کیا حشر کیا ہوگا ان 6 سالوں میں جہاں آپ عہدے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت پریشانی ہے قوم کو، دعا کریں، لیکن حالات بہت خراب ہیں اور اس کا جواب آپ کو 26 تاریخ کو ملے گا۔ اور میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب وزیر اعظم بننا جائے بہاڑ میں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو وزیر اعظم بننے کی۔ وزیر اعظم بننے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جوتے کی نوک پہ رکھیں وزیر اعظم بننے کو۔ ان آئین شکنوں کو ہم نے آئین کے تابع کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پبلک موومنٹ جاری رکھیں، عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، بیانیے کو اور تگڑا کریں، عوام کو کھل کے بتائیں کہ کیا غداری ہوئی ہے، کھل کے عوام کو بتائیں کہ کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں۔ عوام کی طاقت سے جس طرح ترکی میں نکلی تھی اس کے بغیر یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آج کی تقریر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا تاریخ سے، اور یہ اب بھی اسی ڈٹائی پہ قائم ہے، اور انہوں نے آگے نہیں بڑھنا۔ بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ 13 جماعتوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا آر ٹی ایس بٹھانے کا،
آپ کو ہم یہ لیو دے دیتے، حالانکہ آپ نے عمران خان کی RTS بٹھا کے سیٹیں کم کی، پنجاب میں خاص طور پہ اس کو کمزور حکومت دی، آپ اپنا بندہ لگوانا چاہتے تھے، لیکن آپ یہی کہہ دیتے کہ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا RTS کا، تو پھر بھی ہم کہتے کہ چلیں آپ نے کوئی بیلنس بات کی، آپ نے وہاں نہیں کہا ایک غیر سیاسی اور آپ ایک فریق کے طور پہ سامنے آئے ہیں ایک سیاسی جماعت کے. اب آپ کو اس کا جواب پاکستان کی عوام دے گی کیونکہ آپ نے سیاسی تقریر کی ہے. This was the most political speech by any outgoing آرمی چیف ان ہسٹری. اور میں یہیں پہ ویڈیو ختم کروں گا. میں آگے اب آپ کو پے در پہ ویڈیوز میں آپ کچھ حقائق بتانا شروع کروں گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.